73 فرقے اور 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ بہت سے فرقہ کے لوگ یہ حدیث اور ایک قرآن پاک کی آیت سورۃ الانعام کی آیت وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں جو کہ فرقہ کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ کلپ دیکھیے فرقے تو بنیں گے، حدیث میں آتا ہے میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی جن میں 72 جہنمی اور ایک جنتی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نام لے لیتے کہ وہ دیوبندی ہوں گے تو سارے دیوبندی ہو جاتے، آپ فرما دیتے وہ اہل حدیث ہوں گے تو سارے اہل حدیث ہو جاتے، آپ فرماتے وہ بریلوی ہوں گے تو سارے بریلوی ہو جاتے۔ تو اس لیے نبی نے نام نہیں لیا کیونکہ ناموں میں کچھ نہیں رکھا، کام دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کی علامت بیان کی ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہو، یعنی قرآن و سنت کی وہ تشریح، یعنی قرآن کی وہ تشریح جو حدیث کے خلاف نہ ہو اور حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ کے خلاف نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرقہ بنانے اور تفرقہ پھیلانے سے منع کیا ہے تو اس کے برعکس نبی علیہ السلام کی حدیث میری امت 73 فرقوں میں ہے، ایک جنت میں جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا تو ایک فرقہ ہی ہے، کوئی فرقہ نہیں سرکار، کس نے اس میں فرقے کے لفظ دکھائے مجھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد میں حدیث ہے، ترمذی والی سند کمزور ہے، ابو داؤد والی، کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، ہیا الجماع، وہ جماع ہے یعنی جماعت امت کی۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری مسلم میں کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا۔ اس کو حضور نے فرقہ نہیں کہا، ٹیکنیکلی اسے فرقہ کہہ ہی نہیں سکتے آپ۔ فرقہ کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ کے الگ ہونا۔ اگر میں یہ کہوں کہ جنتی فرقہ تو یہ تو خود میں نے اسے گالی دے دی کیونکہ وہ ٹوٹ کے الگ ہوا ہے۔ جو ٹوٹ کے الگ ہو گیا تو وہ جہنم میں ہی جانا ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو۔ سنن ابی داؤد میں 4597 نمبر حدیث ہے اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار تم سے پہلے جو قومیں تھی بنی اسرائیل کی وہ 72 گروہوں میں تقسیم ہو گئی اور میری یہ امت 73 گروہوں میں بٹ جائے گی، اور فرمایا کہ ان میں سے 72 جہنمی اور ایک جنتی ہوگا۔ لیکن بعد میں یہی علماء، یہی مولوی بعد میں فرقہ کرتے ہیں، جبکہ ہمیں یہی فرقہ واریت سے روکتے بھی ہیں۔ پتا چلے کہ حق کون ہے، سچ کہاں ہے، ہر بندہ کھینچ رہا ہے، قرآن و حدیث کی بولی بول رہا ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین سے کسی سائل نے پوچھا، حضرت جب کثرت سے فرقے ہو جائیں گے تو حق کیسے پہچانیں گے؟ تو سنو امام زین العابدین نے کیا جواب دیا، فرمانے لگے جو اہل السنہ ہیں وہی اہل حق ہوں گے۔ کے بعد ہم سنی ہے الحمدللہ اور ہمارا ہی بیڑا پار ہے۔ ہاں میں شیعہ ہوں، تو بتا تو کیا ہے؟ حق پر اگر کوئی ہمیں جماعت ملے گی تو وہ قرۂ ارض پر صرف اہل حدیث ملے گی۔ دیوبند کو تو رب نے ہر میدان میں ہیرے دی، اور ہمارا مشن ایک ہے، ہم کسی وہابی کو سنی نہیں بنانا چاہتے۔ ہم بریلوی ہیں، کوئی رافضی ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ آج ہم بات کریں گے اسی حدیث کے متعلق اور اسی قرآن پاک کی آیت کے متعلق کہ جس میں فرقوں کے متعلق ارشاد فرمایا گیا، لیکن ہم ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ یہ حدیث اور یہ قرآن کی آیت بیان کرنے کے بعد بھی یہ لوگ کیوں کہتے ہیں فرقہ وہابی، سنی، شیعہ۔ تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ چکے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے بیٹھے ہوئے۔ یہ بڑی تباہی ہے۔ مسلمانوں تمہارا نام اللہ نے مسلمین رکھا ہے، پہلے بھی اور اب بھی، قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمین۔ علم کے طریقے پر اگر بات کی جائے تو کبھی فرقہ نہیں بنتا، لیکن جب جہالت اس میں دار آتی ہے، سفاہت پیدا ہو جاتی ہے، جب تضلیل کے فتوے اس میں داخل ہو جاتے ہیں تب البتہ فرقہ بندی پیدا ہوتی ہے۔ لوگ ایک فقہ کو فالو کرتے تھے، دوسرے کا بھی احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے بھائی ایک کو فالو کرو، دوسرے پر اعتراض مت کرو۔ سنی ہو، شیعہ ہو، حنفی ہو، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، اچھے لوگ جو موجود ہیں جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے اور امت کی مین سٹریم سے نہیں ہٹے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ جب ہمیں حدیث کے اندر فرقے کا لفظ نظر نہیں آتا، قرآن کے اندر فرقے کا لفظ نظر نہیں آتا، تو کس جرت سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا فرقہ حدیث سے ثابت ہے، ہمارا فرقہ قرآن سے ثابت ہے؟ اکثر لوگ یہ حدیث سنانے کے بعد نا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو جماعت جنت میں جائے گی نا وہ ہم ہی ہوں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور اس میں 72 جہنم میں جائیں گے، ایک ہی فرقہ
नाजी होगा यानी जन्नत में जाने वाला फिरका। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नाजी फिरका कौन सा है? तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व असहाबी, वो रास्ता वो तरीका जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा है। अब इसको लेकर हर मकतब फिक्र वाला ये कहता है कि हम ही अहले सुन्नत वल जमात है, सब यही कहते कि हम ही हक पर है, हालांकि सब हक पर हो नहीं सकते, कोई भी एक ही हक पर होगा। तो उसकी क्राइटेरिया ये है कि जिनका अकीदा सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के अकायद के मुवाफिक है वो फिरका जन्नती है, और जिनका अकीदा सहाबा किराम के अकीदे के मुखालिफ है वो जन्नती नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का ये अकीदा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से दाफिउल बला हैं, मुसीबतों को तकलीफों को दूर करने की ताकत अल्लाह ने उन्हें दी है। और सहाबा किराम ने या रसूल अल्लाह की सदा लगाकर हुजूर अलैहि सल्लतु वस्सलाम से इस्तिगासा भी किया है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। तो सहाबा के अकायद के मुवाफिक हुए, जो लोग इससे मुखालिफ हैं वो जाहिर है सहाबा के अकीदे के खिलाफ करते। तमाम सहाबा का ये अकीदा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक जिस्म के साथ अपनी मुबारक कब्र में आराम फरमा रहे हैं, यानी मौत का मजा चखने के बाद अपनी जिस्मानी जिंदगी के साथ हयात है। हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा भी यही है, लेकिन गैरों का अकीदा यह है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, वो हयात नहीं है। तो इस तरह की बातें करते हैं जो सहाबा के अकीदे के खिलाफ है, तो वो कैसे हक पर हो सकते हैं? सहाबा किराम का अकीदा यह था कि अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म दिया है, हम भी वो अकीदा रखते हैं। और जो कहते कि हुजूर अलैहि सल्लम को गैब नहीं दिया गया, कुरान करीम को मिसकोट करके, जबकि कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि मैंने रसूलों को गैब दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा सहाबा के अकायद के मुवाफिक हुआ। इसी तरह आप बुनियादी अकायद को देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ऐन सहाबा किराम के अकायद के मुवाफिक है। बाकी जितने भी मकतब फिक्र वाले हैं, अगरचे वो अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, चूंकि उनके अकायद इन अकायद के मुखालिफ है, इसलिए वो नाजी फिरके में शामिल नहीं होते। इसलिए हम मुअद्दिबाना गुजारिश करते हैं और एक पैगाम भी देना चाहते हैं कि अब भी वक्त है, सच्चे दिल से तौबा करके उस जमाअत में आ जाइए जिसका अकीदा सहाबा करम के अकायद के मुवाफिक है। और मजे की बात सुनो कि इन्हीं में वो लोग भी हैं जो हर मजहब में जो दावे करते हैं ना कि हम जन्नती हैं, हम जन्नती हैं। और मजे की बात ये है कि हर मजहब का बंदा, हर मसलक का बंदा ये दावा करता है कि हम जन्नती हैं, बाकी सारे जहन्नमी हैं। और अक्सर लोग ये हदीस, ये कुरान की आयत इसलिए पेश करते हैं कि फलां फिरका गलत है, हम सही हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकसद फिरकों को डिवाइड करना था या फिरकों के मुतालिक गाइड करना था? आप मुझे बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं ना आपको वो 73 फिरकों वाली 73 फिरकों वाली ना हदीस सुनाता हूँ मुकम्मल पढ़ कर। अच्छा, वो हदीस कुछ यूं है कि बेशक बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए थे और मेरी उम्मत 73 मतलब 73 फिरकों में बट जाएगी। वो सब के सब आग में होंगे, जहन्नम में जाएंगे, सिवाय एक फिरके के, और वो फिरका नहीं, वो जमात की सूरत इख्तियार कर जाएंगे। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैह ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी जमात होगी, वो कौन सा फिरका होगा? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं हूँ और जिस पर मेरे सहाबा होंगे। इस हदीस में नजात पाने वाला गरोह की पहचान ये बताई गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलेंगे। अच्छा, बाज रिवायतों में, चूंकि मैं अर्ज कर रहा था अल जमाआ, यानी बाज रवायतों में ना जमाअत का जिक्र किया गया है, वो लोग जो उम्मत के मुत्तफका अकायद पर कायम रहे। उलमा की इस बारे में तशरीह है। उलमा इस हदीस की तशरीह में फरमाते हैं कि फिरकों से मुराद वो ग्रोह है जो बुनियादी अकायद जैसे तौहीद, खत्म नबूवत में इख्तलाफ करके इस्लाम से दूर हो जाए, ना कि वो मामूली फिकी मसाइल में इख्तलाफ रखते हों। तो ये है 73 फिरकों के मुतालिक हदीस। अब आपको मैं
قرآن پاک کی تفسیر وہی پڑھ کے بتاتا ہوں جو ہمیں سورۃ الانعام کے بارے میں بتائی جاتی ہے کہ یہ فرقہ کے متعلق بٹ کر الگ ہو گئے. میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون. وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالی اور کئی گروہ ہو گئے، اے محبوب تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں، کچھ کام نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ہی حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کرتے تھے. اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان لوگوں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے اور بعد میں مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے. دوسری روایت ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ان سے تمام مشرکین مراد ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض نے بتوں کی پوجا کی اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے. بعض نے فرشتوں کی عبادت کی اور کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور بعض نے ستاروں کی پرستش کی. یہ تو ان کے دین میں تفریق ہے. فرقہ بندی کا سبب اور حق پر کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا ہے اور انہیں اختلاف اور فرقہ بندی سے منع فرمایا ہے، اور یہ خبر دی ہے کہ ان سے پہلے لوگ اللہ عز و جل کے دین میں جگڑنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کے ایک نظریے پر متفق ہونا، دین میں فرقہ بندی اور بدعات اختیار کرنے سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے. فی زمانہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں فرقہ بندی کیوں ہے اور ان میں سے حق پر کون ہے؟ اس سلسلے میں چند باتیں ذہن نشین فرمائیے. پہلی بات، یہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. یہ اس آیت کی تفسیر میں موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم. میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. جب تم اختلاف دیکھو تو سب سے بڑی جماعت کو لازم پکڑو. دوسری بات، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے ہی اس اختلاف اور فرقہ بندی کے بارے میں پیشن گوئی فرما دی تھی. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لتفترقن امتی علی 73 فرقۃ واحدۃ فی الجنۃ وسنتان وسبعون فی النار. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم؟ قال الجماعہ. یہ وہی حدیث ہے 73 فرقوں کے متعلق. واقعات نے ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف امت کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ عین حق اور ثواب پر مبنی تھا. بہرحال میں نے مختلف تفسیر دیکھی، صرف ایک تفسیر نہیں دیکھی بلکہ مختلف رائے بھی دیکھی ہیں. سب میں یہ ایک ہی بات تھی، بس انداز گفتگو تھوڑا مختلف تھا. اب یہاں پر جو میں نے حدیث آپ کو پڑھ کے سنائی، اس میں آتا ہے کہ 73 فرقوں میں ایک جماعت وہ ہوگی جو میرے اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگی. یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کریے گا کہ کیا ہم واقع ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر چل رہے ہیں یا صرف سنی، وہابی، شیعہ ان جیسے اعتراضات پر ہی کھڑے ہیں. ہر فرقہ اپنے اپنے دلائل دیتا ہے اور اپنی طرف سے وہ پکے دلائل دیتا ہے، لیکن یہاں پر حق بتلانے سے نہیں ملتا بلکہ سچائی، دلیل اور اخلاق سے ملتا ہے. اب سوچو کہ اگر اللہ تبارک و تعالی بکل بروز قیامت ہم سے پوچھ لے کہ بتاؤ تم نے دنیا میں حق کو تلاش کیا یا پھر وہی تم انہی رٹی رٹائی باتوں میں گھسے رہے؟ شیعہ، وہابی، سنی، تمہارا یہ کام نہیں کہ تم کسی فرقہ کی رٹی رٹائی باتوں پر کھڑے ہو جاؤ.
بلکہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم حق کی تلاش میں نکلو۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ کیا اس دور میں حق کو تلاش کیا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں حق کو تلاش کیا جا رہا ہے، لیکن جو لوگ حق کو تلاش کر رہے ہیں نا، وہ بھی کہیں نہ کہیں گمراہ ضرور ہیں، اور یہ میں اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کہیں نہ کہیں گمراہ کیوں ہیں۔ وہ کہیں نہ کہیں بے ادبیاں، گستاخیاں کر رہے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کا علم نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یا تو وہ دین خود سیکھ رہے ہیں، اپنی عقل کا خود استعمال کر رہے ہیں، یا پھر وہ ان لوگوں کے پاس بیٹھ گئے ہیں کہ جن کا تعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے نہیں۔ وہ ان لوگوں کے پاس بیٹھ گئے ہیں جو صرف بے ادبیاں اور گستاخیاں ہی سکھاتے رہے، نہ کہ دین اسلام جیسا پاک دین سکھاتے رہے۔ میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ جو لوگ حق کی تلاش میں ہیں وہ کہیں نہ کہیں گمراہ ضرور ہے، اور میں اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ وہ گمراہ کیوں ہیں۔ بہرحال آج کی ہماری اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ نے ضرور سمجھ لیا ہوگا کہ اس 72 یا 73 فرقوں میں کون سا حق پر ہے۔ مطلب اس آیت کی میں نے تفسیر بھی آپ کو بتلا دی اور حدیث پاک بھی میں نے آپ کو بتلا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ابھی کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ۔